أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات سيدنا محمد ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اسلام کی تاریخ تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں. بہت کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وقت کم ہے اور میں بات کو مشکل سے منزل تک پہنچا پاؤں گا. بہرحال ہمارے آپ کے جو گفتگو جاری ہے، آج اس کو ختم ہو جانا ہے. کل ہم آپ جہاں تک پہنچے تھے وہ منزل یہ تھی کہ اسلام کی تاریخ میں سن 3 ہجری رسول کی ہجرت کا 3را سال، اسلام کی مشہور لڑائی احد کی لڑائی جاری ہے، تلوار چل رہی ہے. رسول نے نعرہ قائم کر کے دیا ہے مسلمانوں کو اور تلوار چل رہی ہے. تھوڑی دیر میں جناب حمزہ، مولا علی، ابو دجانہ انصاری اور دلیر مسلمان اپنی تلوار کی عزت پر دشمنان اسلام کو رکھ کے دباؤ بڑھاتے گئے اور ذرا دیر میں کافروں کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور انہوں نے میدان سے بھاگنا شروع کیا. جب میدان سے بھاگنا شروع کیا تو وہ درہ جس پر رسول نے 50 آدمی مقرر کیے تھے، ان لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ لڑائی تو ہم جیت گئے، اب ہمیں مال غنیمت میں حصہ لینا چاہیے. ان کے سردار نے منع کیا کہ رسول نے تمہیں یہاں مقرر کیا ہے، تمہیں حصہ ملے گا، تم یہاں سے نہ جاؤ. مگر 50 میں 48 آدمی چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس ذرے سے دشمن نے حملہ کر دیا اور وہ 2 آدمی سلام ہو ان پر، سپاہیوں کی عزت رکھ لی انہوں نے، لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو کے گرے اور ان کی لاش پر سے دشمن کی فوج. دشمن بھی کاغذ کا بنا ہوا نہیں تھا، وہ بھی عرب کے تلوار چلانے والے تھے. انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. 3000 کا لشکر تھا ان کا، 1500 اس طرف سے، 1500 اس طرف سے، بیچ میں 700 کا لشکر مسلمانوں کا. ہر طرف ان سے دونے، بلکہ دونے سے بھی تھوڑے زیادہ. 700 کو بیچ میں لیا اور 1500 ادھر سے اور 1500 ادھر، اور حملہ شروع ہوا. اس اچانک حملے سے ظاہر ہے کہ لشکر اسلام میں افراتفری پھیل گئی. کچھ لوگوں نے اپنے تلوار کی نیامیں توڑ کے پھینک دی اور جی توڑ کے تلوار چلانے لگے اور میدان جہاد میں جام شہادت نوش کیا. کچھ لوگ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے محفوظ مقامات پر تشریف لے گئے اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ رسول تنہا رہ گئے میدان میں. رسول میدان میں تنہا ہے مگر قابل دید ہے منظر. نہ چہرے پر اضطراب ہے، نہ ماتھے پر شکن ہے، نہ رخ و پسینہ ہے، نہ ہاتھوں میں لرزش ہے، نہ پیروں میں کپکپاہٹ ہے، نہ قلب میں بے چینی ہے.
بڑی شان سے کھڑے ہیں، جس جگہ کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، ہاتھ بادبان ہدایت بنے ہوئے ہیں، اگر تلوار نکال لیں تو رحمت ہے کائنات کو بجلیاں برس جائیں، قدم لنگر ہدایت بنے ہوئے ہیں، اگر میدان چھوڑ دیں تو برس ہدایت الٹ جائے، رسول برحق حق کیسے جائیں؟ دنیا کہتی ہے علی کو پہنچتے ہو رسول کو نہیں پہنچتے، اے اتنی دیر میدان میں ٹھہرو تو رسول کو دیکھو۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے دشمنوں نے رسول پر گھیرا ڈالا اور اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا، اور ان کے ہاتھوں میں سیدھے نیزے تھے، وہ اپنا گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہیں، رسول اسی اطمینان سے کھڑے ہیں، یہاں تک کہ نیزہ بردار رسول سے 4-5 گز کے فاصلے پر رہ گئے، فاصلہ اور کم ہوا، اب 2-3 گز کے فاصلے پر ہیں، اب دوسرا منٹ نہیں، منٹ تو بہت دیر میں ختم ہوتا ہے، 3-4 سیکنڈ میں یہ نیزے جس میں رسول سے پار ہو جائیں گے کہ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے بجلی سی چمکی، اور جس نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ گھیرے کو توڑتا ہوا رسول کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، اور جیسے ہی رسول نے علی کو اپنے سامنے دیکھا فرمایا یا علی یہ ہے وقت نصرت، میں کہوں گا اے حضور خدا کے ہوتے بھیجتے ہیں محمد۔ سنیے گا، اب سچویشن دیکھ لیجیے خالی کہ چاروں طرف کفار رسول کو گھیرے ہیں، بیچ میں سرکار کھڑے ہیں، کافروں اور رسول کے بیچ میں علی ہیں، کافروں اور رسول کے بیچ میں علی ہیں، لیکن خطرناک صورت اس میں یہ ہے کہ اگر اپنے سامنے والے کو مارتے ہیں تو پیچھے والا رسول پر حملہ کر دے گا، دہنے والے کو مارتے ہیں تو بائیں طرف سے حملہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا علی نے اس وقت کائنات کی نایاب لڑائی لڑی، اپنے گھوڑے کو تیزی سے گول چکر دینا شروع کیا رسول کے چاروں طرف، اور تلوار ترچھی کر کے ہاتھ میں لے لی، ایک راؤنڈ پورا ہوا، پہلی صف کے سر کٹے، دوسرا راؤنڈ پورا ہوا، دوسری صف کے سر کٹے، ایسے علی چکر دیتے رہے، سر کٹ کٹ کے رسول کے قدموں کے پاس دھڑکتے رہے، حلقہ تب پھیلتا رہا، لوگ بھاگتے رہے اور علی گول چکر کھا رہے ہیں رسول کے چاروں طرف۔ اس کا نام ہے طواف کعبہ ایمان۔
کافروں نے گھبرا کے ایک طرف سے حملہ شروع کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کامیابی نہیں ہوگی تو ایک طرف سے حملہ شروع کیا. اب لڑائی کی اسٹریٹجی بدل گئی. پہلے چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا تو اسٹریٹجی اور تھی. اب وہ جب چاروں طرف سے کھسک کے ایک طرف آ گئے، جب ایک طرف آ گئے تو علی نے بھی اسٹریٹجی بدلی. اب صورتحال یہ ہے کہ رسول ہیں علی کے پیچھے، علی ہے سامنے، 3000 کا دباؤ ہے علی پر کہ ان کو گرا کے محمد تک پہنچ جائیں، اور ایک کا دباؤ ہے 3000 پر. رسول پیچھے کھڑے ہیں آرام سے، وہ اسی شان سے کھڑے ہیں، ان کے چہرے پر کوئی اضطراب نہیں ہے، نہ کوئی الجھن ہے. وہ جس شان سے کھڑے تھے اطمینان سے صبح سے، اسی شان سے تشریف فرما، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے. اب رسول کے سامنے علی ہیں اور علی کا دباؤ ہے 3000 پر، اور 3000 کا دباؤ ہے علی پر. اور میدان جنگ میں سناٹا ہے. یا وہ خدا ہے جس نے دین بھیجا ہے، یا وہ رسول ہیں جو دین لائے ہیں، یا وہ علی ہیں جنہوں نے نصرت کا وعدہ کیا ہے. اب نہ جانے مجھے کیا ہو گیا کہ اس وقت میرا دل کلمہ پڑھنے کو چاہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. تلوار کی طاقت بڑھانا شروع کی ایک نے، تو 3000 دبنے لگے. 2 گز پیچھے ہٹے، 4 گز پیچھے ہٹے، 8 گز پیچھے ہٹے، 10 گز پیچھے ہٹے، 20 گز پیچھے ہٹے. یہ تلوار چل رہی تھی، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ تلوار تھی دیسی. تلوار تھی دیسی. دیسی کا مطلب دنیا کی بنی ہوئی. کسی کا سر کاٹتے، کسی کا خود کاٹتے، کسی کی پسلیاں کاٹتے. پتہ نہیں کیا ہوا کہ تلوار ایک اسٹیج پر آ کے چٹ سے ٹوٹ گئی. اب سپاہی کیا کرے؟ پلٹے رسول کی طرف، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. سرکار تلوار لگائے تھے، تلوار، مگر اپنی تلوار نکال کے دے نہیں رہے. یا حضور تلوار جلدی دیجیے ورنہ پھر پلٹ آئیں گے. یہ اپنی تلوار لگائے ہیں، نہیں دے رہے ہیں. اتنی دیر میں ایک آواز آئی اوپر سے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الوقار. جبرائیل تلوار لیے ہوئے آئے، رسول کے ہاتھ میں دی. اللہ کے حبیب علی کو دے دیجئے، اللہ نے بھجوائی ہے. اب سمجھ میں آیا. عزیزان گرامی، کل کی دنیا نہ سمجھے، آج کی ماڈرن ورلڈ خوب سمجھتی ہے. جب دنیا میں کہیں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو چیک کیا جاتا ہے کس کنٹری کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں، مگر اخبار ضرور پڑھتے ہیں روز معلومات کے لیے. تو جب لڑائیاں قصے ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس کے نام پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر کبھی کبھی یہ مسئلے اٹھتے ہیں، اسلحے پکڑے جاتے ہیں. تو اگر امریکن اسلحہ پکڑا گیا جیسے امریکہ انوالو ہے، دیکھیے اگر رشین اسلحہ پکڑا گیا تو رشا انوالو ہے، اگر برٹش کا اسلحہ پکڑا گیا تو برٹش انوالو ہے، فرینچ اسلحہ پکڑا گیا تو فرینچ انوالو ہے. جس کا اسلحہ پکڑا جاتا ہے وہ انوالو ہے. اب جتنی لڑائیاں علی لڑیں، حق و باطل نہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے کس کا اسلحہ ہے. ان
نے تلوار لی، کر لو یا علی، لے لی ان کے ہاتھ سے، جھپٹ پڑے دشمن کی طرف۔ اب تو جناب تلوار بھی ادھر کی اور ہاتھ بھی ادھر کی۔ اب کون دکھتا ہے؟ ہر ایک کو اپنے ہی سر پر دکھائی دی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ 3000 کا لشکر بھاگنا شروع ہوا، اور اب منظر قابل دید تھا، وہ ستاروں کی بیٹیاں آگے آگے اور ان کے بیٹے پیچھے پیچھے۔ اسلام کی تاریخ کی عجیب لڑائی ہے یہ۔ مسلمانوں کو اس میں کافی نقصان اٹھانا پڑا، اور حضرت حمزہ اس میں شہید ہوئے، اور یہی وہ لڑائی ہے جس لڑائی میں یزید کی دادی ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بھی مشہور رہے گا، اور دنیا میں کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ عورت کا وجود نرمی، قلب کے نرم ہونے اور سکون اور اطمینان کی علامت ہے، امن کی علامت ہے، لیکن ہندہ نسوانیت کے دامن پر دبا اور نسوانیت پر کلنک کا ٹیکا تھی۔ آپ تصور کی آنکھوں سے دیکھیے، تصویر تو نہیں بن سکتی تھی، اس زمانے میں تصویر نہیں تھی، لیکن تصور کی آنکھوں سے دکھائی دے جائے گا کہ ایک آدمی کی میت پڑی ہے، ایک عورت کلیجہ چیر کے نکال رہی ہے اور چبانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کی باتوں سے خون بہہ رہا ہے، اور اس کی صورت سے درندگی ٹپک رہی ہے۔ عزیزان گرامی، کیا یہی اسلام ہے کہ اسی عورت کا پوتا امیر المومنین بن کے بیٹھے؟ رسول کے گھر کی قربانیاں جاری ہیں، علی کی سیکریفائس اور خدمتیں جاری ہیں، اسلام کا پیغام عام ہو رہا ہے، دشمنان اسلام مخالفت کر رہے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں علی نے محنت کی اور آدھے قتل کیے۔ احد کی لڑائی میں رسول کی جان بچانے والے اور اسلام کی بگڑی کو بنانے والے علی ابن ابی طالب۔ رسول کے گھر میں قربانیاں بھی جا رہی ہیں، حمزہ قربان ہوئے ہیں تو رسول کے چچا ہیں، عبیدہ مارے گئے ہیں تو رسول کے چچا ہیں، چچا بھائی ہیں، مطلب یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے، جانے بھی جا رہی ہیں اور محنتیں بھی ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میرے پاس وقت ہوتا اور کئی مجلسیں باقی ہوتی تو میں آپ کو ڈیٹیل میں سناتا، لیکن خالی اسلام کی جو جوہر اسلام ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ ابو سفیان اس لڑائی میں شکست کھا کے پلٹا اور ناکام اور نامراد پلٹا، سر جھکائے ہوئے پلٹا، اس لیے کہ کچھ حاصل نہ کر سکا۔ جذباتی لوگوں کی تھوڑی سی تسلی ہو گئی، مگر ابو سفیان کی تسلی نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب اس سے لوگوں نے پوچھا چچا آپ کچھ خوش نہیں ہیں، تو ان کا ارے کیا خوش ہو، کوئی کام تو بنا نہیں۔ ان کا کام کیوں نہیں بنا؟ ہم نے 70 مسلمان مار لیے۔ کہاں تمہیں یہی پڑی ہے 70 مسلمان مار لیے؟ وہ تو زندہ رہ گئے جو مسلمان بناتے ہیں، تم نے 70 مارے ہیں، وہ 700 بنا دیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ ارے کیا بتائیں، وہ تو ہم نے مار لیا تھا انہیں، بالکل سامنے کھڑے تھے ہمارے، وہ علی آ گئے، سارا کھیل ان کی وجہ سے بگڑ گیا۔ تو فلاں ابن فلاں تھا نا، وہ بڑھ گیا تھا، علی نے اس کو مار لیا، پھر فلاں ابن فلاں بڑھا، وہ بھی مر گیا، تو پھر میں چچا کی تک آیا میں، کہنے لگے اچھا کیا بیٹا، اچھا کیا۔ اب اس نے پہلے 1000 سے 3000 کا لشکر لے گیا، تیسری مرتبہ 3000 سے 10,000 کیا ہے، 10,000 کا لشکر لے کے آیا۔
جنگ خندق میں جو سرور کائنات نے خندق کھود کے مقابلہ کیا. جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ اس جگہ گئے ہوں گے جہاں سب مساجد ہے، مسجد فتح ہے، وہیں پہ جنگ خندق ہوئی. سمجھے آپ؟ وہیں پہ جنگ خندق ہوئی تھی. اور ایک پہلوان لایا گیا 1000 آدمیوں کے برابر تھا. 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا. عامر ابن عبد ود یہ 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا. اس کو ڈھونڈ بھال کے لایا گیا. یہ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ علی کو مارنے آیا تھا. اس لیے کہ 2 لڑائیوں میں تجربہ ہو چکا تھا کہ جب تک علی کو نہیں مارو گے جب تک کام بنے گا نہیں. لہذا یہ لایا گیا تھا علی کو مارنے. ادھر خندق کھود گئی. یہ شام کو خندق کے پاس آن کے ٹہلتا تھا. ایک دفعہ ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ خندق کی چوڑان کم ہے. بس گھوڑا دوڑا کے اس نے وہیں سے جمپ کی اور ادھر آ گیا. میں کہوں گا کہ جب خندق رسول کی نگرانی میں کھودی تھی تو اس میں انجینئرنگ کا یہ ڈیفیکٹ کیسے رہ گیا کہ ایک جگہ سے چوڑان میں کم تھی؟ یہ تو انجینئرنگ کا ڈیفیکٹ ہے کہ ایک جگہ سے چوڑان میں وہ کم تھی. کیوں کم تھی صاحب؟ ہر جگہ برابر کیوں نہیں تھی؟ یا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ممکن ہے جواب میں جان کے ہم نے کم رکھوائی تھی کہ شکار کے آنے کا راستہ تو رہے. مجھے واقعات نہیں دہرانا ہے، مجھے صرف یہ سنانا ہے اپنے بچوں کو بھی اور جو دوسرے میری آواز سن رہے ہیں ان کو بھی کہ اسلام میں جہاد ضرور ہے مگر شرافت و انسانیت کے سارے ویلوز کو آبزرو کرتے ہوئے. بے گناہوں کو مارنا، خون بہانا بے مطلب، ذلیل کرنا انسان کو، یہ اسلامی جہاد نہیں ہے. اسلامی جہاد انسانیت کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، انسانیت کو مٹانے کے لیے نہیں ہوتا. آج جو پوری دنیا میں کچھ نام نہاد مسلمان سو کارڈ جہادی تنظیمیں بنا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جن تک اہل بیت کے تعلیمات نہیں پہنچے ہیں. اگر اہل بیت کے در تک یہ آ جاتے تو ان سے ایسی حرکتیں نہ ہوتی. علی اس سے لڑنے کے لیے نکلے، واقعات بہت ہیں لیکن پڑھوں گا تو رات گزر جائے. نامور پہلوان تھا، بہرحال لڑائی ہوئی. اس سے لڑائی ہوئی اور مولا علی نے اس کو قتل کر دیا. لیکن جب اس کو قتل کر دیا تو اس کی لاش کی ذرا سی توہین نہیں کی. اس کا لباس اس کے جسم پر رہا، اس کے اسلحے اس کے جسم پر رہے. جو اسلحے استعمال کر رہا تھا ہاتھ میں سے گر گئے تھے، وہ لاش کے پاس بکھرے رہے. صرف سر کاٹا گیا، باقی اس کی میت کی کوئی توہین نہیں ہوئی. اس کی بہن رہتی تھی وہیں. جب وہ اپنے بھائی کی میت دیکھنے آئی تو دیکھنے کے بعد گھوم گھوم کے دیکھتی رہی میت اور دیر تک دیکھتی رہی. وہ کافر تھی وہ الگ بات ہے، مگر کافروں میں بھی بہادر ہوتے ہیں اور بہادروں کی آن بان اور پہلوانوں کے اصول کافروں میں بھی ہوتے ہیں، خالی مسلمانوں میں نہیں ہوتے ہیں. وہ دیکھ بھال کے وہاں سے جب چلی تو یہ کہتی چلی کہ بھیا تیرا مرنا وہ تھا کہ بہن زندگی بھر روتی، مگر میت دیکھ کے تسکین ہو گئی. تیرا قاتل کوئی شریف النسب و بہادر انسان ہے جس نے تیری میت کی توہین نہیں کی. اور بھیا بہادر کے ہاتھوں بہادر کا مارا جانا عیب نہیں ہے. گویا علی نے عمر کو قتل کر کے اس کی لاش کی توہین نہ کر کے اسلامی جہاد کا فلسفہ سمجھایا کہ ہم گردن کاٹتے ہیں، رگ محبت نہیں کاٹتے ہیں. یہ تھی خندق کی لڑائی. اس کے بعد ابو سفیان ہی نے خیبر کے یہودیوں کو اونچا کیا.
خیبر کی لڑائی ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ میں کبھی زندگی رہی ہو سناؤں میں آپ کو، تو پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن کہاں تک سناؤں اور کیا سناؤں؟ مجھے تو ابھی بہت کچھ یوں بھی سنانا ہے آپ کو۔ میں ایک جملہ خالی کہہ کے یہ بھی لڑائی ختم کر دوں گا کہ خیبر کی لڑائی میں علی نے مرہب کو مارا، مرہب کو مارا۔ مرہب بڑا مشہور تھا، لشکر جاتا تھا، خیبر کا دروازہ کھلتا تھا، شور ہوتا تھا مرہب آ رہا ہے، اور اس کے بعد کامیابی نہیں ہوتی تھی، مرہب آتا ہی نہیں تھا، خالی نام چلتا تھا اس کا۔ روز اس کا بھائی نکلتا تھا حارث، جس دن علی آئے اس دن بھی اٹھا ہوا کہ مرحبا آ رہا ہے، لیکن وہی حارث نکلا۔ علی نے کھڑے کھڑے 2 ہاتھوں میں اس کا کام تمام کیا۔ اب جب خیمے میں خبر گئی کہ حارث مارا گیا تو اب مرحب نکلا۔ توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں علی کے شرافت جنگ کو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ علی جتنے عظیم شجاع تھے اتنے ہی اعلیٰ معیار شرافت میں بھی فائز تھے۔ دنیا میں بہادر مل جائے آپ کو، مگر شرافت کا وہ معیار نہیں ملے گا جو حیدر کرار کے گھر میں ہے۔ اب جو دوبارہ نکلا وہ اصلی والا مرحب تھا، اور چونکہ اس کا بھائی بھی بہت زبردست تھا، معمولی نہیں تھا، اور وہ منٹوں میں مار لیا گیا تھا، تو یہ کانشس ہو کے نکلا۔ تو تاریخ بتاتی ہے 2 ہونٹ سر پر رکھے، 2 زرہ پہنی، 2 تلواریں لگائیں، 2 نیزے لیے، 2 ترکش، 2 کمانیں، ہر چیز ڈبل، سمجھا؟ نکل آیا۔ اس کے لیے یہ واقعات لکھا ہے تاریخ میں کہ اس کی ماں یا اس کی دایا وہ ایسٹرولوجسٹ تھی، ستاروں کا حساب کتاب جانتی تھی کچھ۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک شیر نے اس کو پھاڑ ڈالا ہے۔ اس نے اٹھ کے بیان کیا اپنی ماں سے، دایا سے، ماں سے، جس سے بھی جو پال رہی تھی عورت، اس سے اس کو بیان کیا۔ وہ ایسٹرولوجسٹ تھی، اس نے ٹائم اور وہ دیکھ کے سب کیلکولیٹ کیا، یہ کیا، وہ کیا، اور اس کے بعد کہنے لگی دیکھو بیٹا میں تمہیں سمجھائی دیتی ہوں، یہ خواب معمولی نہیں ہے، اس کو زندگی بھر یاد رکھنا، اور کبھی حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے گا، کبھی حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا۔ اچھا، حیدر کے معنی عربی میں شیر کے ہوتے ہیں، ہاں، جو بچوں کو نہ معلوم ہو سمجھے مولا کا نام ہے، خالی مولا کا نام تو ہے مگر حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو کبھی حیدر کے نام والے آدمی سے نہ لڑنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ یہ بات اس کے کان میں بچپن سے پڑی ہوئی تھی۔ اچھا، دوسری طرف کی کہانی سنیے۔ اکثر آدمیوں کے 2 نام ہوتے ہیں، ایک نام وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ رکھا جاتا ہے، ایک نام وہ ہوتا ہے جو گھر والے پکارنے لگتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا محمد حسین صاحب نام ہے آپ کا، مثال فار ایگزامپل۔ کون صاحب ہے؟ محمد حسین صاحب۔ اب باہر کے جتنے آدمی ہیں محمد حسین صاحب، محمد حسین صاحب، محمد حسین صاحب، گھر میں جب پیدا ہوئے تھے، ننھے سے تھے، تو ماں نے پیار سے راجہ میاں کہنا شروع کیا تھا۔ فار ایگزامپل ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔
چندہ میاں کہنا شروع کیا تھا۔ تو اب یہ گھر میں چندہ میاں مشہور ہیں یا راجہ میاں مشہور ہیں؟ اب ماں باپ بہنیں بھائی چچا پھوپھا ماموں خالہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا نام راجہ میاں ہے، باقی سارا شہر سارا دفتر سارے بزنس والے سب جانتے ہیں محمد حسین صاحب ہیں۔ مولا علی جب پیدا ہوئے تو رسول نے بحکم خدا نام علی رکھا، ہر ایک جانتا ہے یہ علی ہے۔ رسول کی گود میں کون پالا؟ علی۔ دعوت عشیرہ میں وعدہ کس نے کیا؟ علی نے۔ شب ہجرت جس سے رسول کا کون سویا؟ علی۔ بدر کا میدان کس نے فتح کیا؟ علی نے۔ احد کی لڑائی میں کس نے فتح کیا؟ علی نے۔ عمر کو کس نے مارا؟ علی نے۔ آج لڑنے کون آیا ہے؟ علی۔ مرحب کے فرشتوں کو کیا خبر کہ ان کے گھریلو نام کیا ہے؟ مرحب کے فرشتوں کو کیا خبر کہ ان کا گھریلو نام کیا ہے؟ شرافت علی کے قربان جائیے کہ دشمن دھوکے میں نہ مارا جائے اور بعد میں تاریخ یہ نہ لکھے کہ مرحب کو دھوکے میں مار دیا گیا، اس کو کیا معلوم تھا کہ ان کا نام حیدر ہے؟ جیسے ہی سامنے آیا مرحب تو رجس پڑا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر کہتے ہیں۔ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اب پہچان لے کہ حیدر سے لڑنا ہے۔ اور اس کے بعد کہا جب نام بتا دیا کہ نہ لڑ پلٹ جا، نہ لڑ مجھ سے نہ لڑ، اللہ اکبر، ایسا تو کوئی ہو؟ مجھ سے نہ لڑ پلٹ جا۔ اچھا وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ مارا جاؤں تو وہ ماں یا دایا کی بات یاد آ گئی اسے، سمجھ گیا کہ آج بچنا مشکل ہے، تو اس نے فوراً انکار نہیں کیا، ایک منٹ سوچا۔ جب مولا نے کہا پلٹ جا نہ لڑ، سوچا نکل کر نہیں، پلٹوں گا نہیں، عورتیں ہنسیں گی۔ یہودی تھا مگر کچھ اصول تو تھے۔ عزیزان گرامی، میرے پاس ٹائم تو بہت کم ہے، آپ سمجھیے اب معاملہ یہ ہے کہ میں ٹائم منٹوں میں نہیں کیلکولیٹ کر رہا ہوں، سیکنڈوں میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں، اتنا کم ٹائم ہے میرے پاس، لہذا میں آپ کو 10 منٹ کی چیز 1 سیکنڈ میں سنا دوں، مگر جہاں جہاں میں دکھائی دے رہا ہوں وہاں دیکھتے رہیے گا مجھے، جو نہیں دیکھ پا رہے صرف آواز سن رہے ہیں ان سے معذرت۔ کہ کہا نہیں، اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں عورتیں ہنسیں گی، پلٹوں گا نہیں۔ کیسا وار کر، اب یہ ہر چیز ڈبل پہنے ہوئے ہے، کوٹ ڈبل، زیرہ ڈبل، نیزے تلوار کرکٹ ہر چیز دوہری کا وار کر۔ انہوں نے ایک وار کیا خالی دیا، دوسرا وار کیا ادھر زفر پر روک لیا، تیسرا وار کیا ادھر زفر پر روک لیا، 3 وار کرنے کی اس کو مہلت دی۔ کہا اچھا اب سفل میں وار کرتا ہوں، ہمیشہ علی ہوشیار کر کے وار کرتے تھے، کہا سفل میں وار کرتا ہوں۔ اتنی آواز بلند ہوئی اور ساتھ میں ذوالفقار بلند ہوئی، ہر چیز ڈبل تھی، مرحب ایک تھا، امام عادل تھا، ایک مرحب کے 2 ہو۔
ہمت ٹوٹ گئی کفر کی. بدر کی شکست، احد کی شکست، خندق کی شکست، خیبر کی شکست، حنین کی شکست، چھوٹے چھوٹے معرکوں کی شکست، کفر کی ہمت ٹوٹ. علی ایک طرف نصرت اسلام کرتے رہے میدان جنگ میں، دوسری طرف نصرت اسلام کرتے رہے اپنے علم سے، اپنے مرتبے سے، اپنے فضائل سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنی سیرت سے، یہاں تک کہ اسلام کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا، فتح مکہ سے گزرتا ہوا اس منزل پر آ گیا کہ رسول مسلمانوں کے کارواں کو لے کے تشریف لے گئے اور آخری حج سے فارغ ہوئے، اور آخری حج سے پلٹتے ہوئے وہی نے ایک اسٹیج پر رسول کو روکا اور کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے محمد پہنچا دیجیے، اے رسول پہنچا دیجیے اس حکم کو جس کی تبلیغ آپ کو ہو چکی ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے ہمارا کوئی حکم پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا. عزیزان گرامی، یہ نہ جوش عقیدت ہے نہ محبت ہے، بلکہ اسلام کی ایک سچائی ہے جس کا اظہار ہے کہ پہلے دن رسول نے ایک وعدہ کیا تھا، جو میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا. علی نے وعدہ کیا میں مدد کروں گا. 20 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ رسول نے مدد کے لیے بلایا ہو اور علی نے 1 سیکنڈ کی دیر کی. علی نے جو وعدہ کیا تھا اس کو زندگی بھر پورا کرتے رہے. اب محمد کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ محمد کا وعدہ پورا نہیں ہوا تو ہمارا پورا ایمان ڈگمگا جائے گا. اس لیے کہ ہم سے وعدے ہیں، اسلام لاؤ تو یہ وعدہ ہے، اللہ کو مانو تو یہ وعدہ ہے، نماز پڑھو تو یہ وعدہ ہے، حج کرو تو یہ وعدہ ہے، زکات دو تو یہ وعدہ ہے، نیکیاں کرو تو یہ وعدہ ہے، خیر کرو تو یہ وعدہ ہے. پوری لائف ہم سے وعدے کرتے گزری. اگر اپنے کزن سے، اپنے داماد سے، اپنی گود کے پالے سے اتنی خدمت لے کے پہلا وعدہ پورا نہیں کیا تو ہم سے وعدے پورے کرنے کی گارنٹی کیا ہے؟ شاید اسی لیے خدا نے کہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. مرسل اعظم سے تو کہتے ہیں کسی کا عمل بھی ضائع جاتا ہے. آپ کیا ہو، آپ کے عمل کیا، اس میں رکھا کیا ہے؟ جس کے عمل کی گارنٹی خدا نے لی ہے کہ تمہارا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یہ رسول سے نہیں کہا جا رہا ہے. یہ یہاں جو مجمع بیٹھا ہے یا قیامت تک آئے گا یا اب تک گزر گیا اس سے کہا جا رہا ہے. جتنے مسلمان ہیں وہ سن لیں، اس لیے کہ رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے. سب سے بڑے سے اس لیے کہا کہ چھوٹے چھوٹے سمجھ لیں. یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. ساری امت سن لے، یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اور وہ مولوی سن مولوی بھی سن لیں جو بات کہتے ہیں اور نصیحتیں کرتے ہیں کہ ساری زندگی پڑھے آپ، اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا.
سرور کائنات نے اللہ کا حکم فوراً پہنچایا بلا تاخیر. پالانی شدر کا ممبر بنا، سرکار گئے ممبر پر، جا کے اللہ کا حکم پہنچایا کہ اللہ و مولایا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا، الا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، آگاہ ہو جاؤ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. پہنچا دیا حکم. اب جب پہنچا دیا تو ادھر سے آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کامل کر دیا. عزیزان گرامی، دین کامل ہو گیا. یہ واقعہ 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کا ہے، اور اس واقعے کے بہت تھوڑے عرصے بعد 28ویں صفر سن 11 ہجری کو، یعنی 2 مہینے 10 دن کے بعد، 18 ذی الحجہ سے 18 محرم، 18 صفر، 28 صفر، 2 مہینے 10 دن کے بعد سرکار رسالت نے عالم انوار کی طرف مراجعت فرمائی. اب اسلام کی قیادت علی کے ہاتھ میں تھی. کون علی؟ جو امام تھے. کون علی؟ جو معصوم تھے. کون علی؟ جو نورانی تھے. کون علی؟ جو صاحب علم تھے. جھگڑے کی بات نہیں ہے، بات مذہب و حکومت کی ہے. ہم علی کو مانتے ہیں، کسی جھگڑے اختلاف کی بنیاد پر نہیں. اسلام کا قائد علی کو مانتے ہیں. تو علی 3 حرفوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے. علی نام ہے نور کا، علی نام ہے علم کا، علی نام ہے عصمت کا. مذہب کے واسطے یہ قیادت ضروری ہے. مذہب کے واسطے یہ قیادت ضروری ہے. علی قیادت مذہب فرماتے رہے، اور اس طرح فرماتے رہے کہ آج تک تاریخ میں علی علی ہے. اور کوئی علی کو مانے یا نہ مانے، لیکن جو سچا مسلمان ہے وہ علی کو ضرور مانتا ہے. اور علی ہی مسلمانوں کی کسوٹی ہیں. اس لیے کہ مسلمانوں میں کتنے فرقے ہوں وہ تو الگ بات ہے، مجھے نہیں معلوم، مگر 3 مین فرقے ہیں مسلمانوں میں. ایک خلافت والے مسلمان، ایک امامت والے مسلمان، ایک تصوف والے مسلمان. اب بہت سی آف شوٹ ہے اس کے اندر، کچھ امامت کی آف شوٹس ہیں، کچھ خلافت کی آف شوٹس ہیں، کچھ تصوف کی آف شوٹس ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن مین فورسز جو ہیں وہ یہ 3 ہیں: امامت، خلافت، تصوف. تینوں علی کو مانتے ہیں، تینوں علی کو مانتے ہیں. امامت والوں کے پہلے امام علی، تصوف والوں کے پہلے ولی علی، خلافت والوں کے آخری خلیفہ علی. تو اب یہ سمجھیے کہ خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ علی، پہلے امام علی، پہلے ولی علی. تو وہ جیسے شعراء میں ہوتا ہے، صاحب مولوی میں رواج نہیں ہے، شاعروں میں جب مشاعرہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ شعر آپ کی نظر ہے، یہ مصرع آپ کی نظر ہے. ویسے ہمارے سامنے کوثر زیدی صاحب بیٹھے ہیں، اب یہ سمجھیے یہ ٹکڑا ان کی نظر ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ شاعر ہیں، یا اور بھی جو شعراء یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کی نظر ہے. کہ گویا علی کی شخصیت یہ ہے کہ امامت و تصوف کا مطلع ہے اور خلافت کا مقطع ہے. اب اگر کوئی علی کو نہ مانے تو اس میں بگڑنے کی بات نہیں ہے. دیکھیے بگڑنے میں تو لڑائی ہو جاتی ہے ہمیشہ، میں بگڑنے کا قائل نہیں ہوں. اس کی انالیسس کیجئے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے.
خلافت والے علی کا احترام کرتے ہیں، 4 میں سے ایک علی ہیں۔ امامت والے علی کا احترام کرتے ہیں، 12 میں کے پہلے علی ہیں۔ طریقت والے جو صوفی ہیں وہ علی کا بڑا احترام کرتے ہیں، پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، بزرگوں کے بزرگ علی ہیں۔ اب اگر کسی صوفی سے کہیے کہ ہم علی کو برا کہیں تو لڑنے لگے کہ آئیں کیا بکتے ہو۔ کسی امامت والے سے کہیے ہم علی کی شان میں کچھ کہیں تو جان لے لیں گے تمہاری، سمجھ لو خیریت زندہ اگر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کہہ کے دیکھو، کسی خلافت والے سے کہیے تو کہے دیکھو ہمارے خلیفہ کی شان میں کچھ نہ کہنا، زبان کھینچ لیں گے۔ تو معلوم علی کو برا سننے کے لیے نہ امامت والا مسلمان تیار ہے، نہ خلافت والا مسلمان تیار ہے، نہ طریقت والا مسلمان تیار۔ میں آپ کو ایک کوشچن دے کے جا رہا ہوں، سالو کر کے بتا دیجئے گا مجھے کہ وہ لوگ جو ممبروں کو علی کو برا کہہ رہے تھے وہ تھے کس گروپ میں؟ 70 برس تک سنیے، یہ آواز جہاں جا رہی ہو وہاں لوگ سنیں، 70 برس تک ہر جمعے میں، ہر جماعت میں، ہر منبر پر، ہر عید میں، ہر بقرعید میں علی پر لعنت ہوئی۔ آج ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو ایسا کوئی کام کی بات تو پکڑے نہیں اور کام عمل کی بات پکڑے نہیں، یہ اطہر صاحب کو بلا لو تو وہ علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہیں علی کے قرضدار۔ علی علی، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے۔ ہماری نسلیں پوچھتے ہیں، ہمارے پاس 100 ہمارے جیسے پیدا ہوں ایک کے بعد ایک، یہ قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ ہے، اگر آپ مثلا 1 بلین پاؤنڈ یا 1 بلین 1 ٹریلین ڈالر کے قرضدار ہو کسی کے، اور جو قسط بنے وہ 500 انڈین روپیز، جو قسط بنی کہ صاحب بڑے غریب ہیں اب کیا کریں ہم نہیں دے سکتے ہیں، یہ ان کا نہیں دینا تو پڑے گا، اچھا صاحب کچھ ہمارے حال پر رحم کر کے مان دیجیے۔ ان کا چاہ جاؤ 500 روپے مہینہ دیا کرنا تم۔ قرضہ کتنے کا ہے؟ 1 ٹریلین امریکن ڈالر۔ تو بھیا کتنی پوچھتے گزر جائیں ادا تو نہیں ہوگا، لیکن 500 روپے دے رہے ہیں ہم۔ تو ان کا اثردار پاگل وہ کیوں دے رہے ہو 500؟ کہا بھائی اس لیے دے رہے ہیں کہ ڈیفالٹرز میں نام نہ آ جائے۔ تو یہ جو ہم مدح علی کر رہے ہیں، زبان ذرہ کو جا مدح آفتاب کو جا، کہاں ہمارا منہ کہاں مدح علی، اور کرسی ملنے والا ہے بھیا ہے کہ بھیا ڈیفالٹر نہیں شمار۔ یہ کہ دیکھیے زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے، اور یہ باہر کی بات نہیں، میں گھر کے اندر کی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں، باہر نہ لے جائیے گا اس کو کہ آپ کس سے الگ ہیں۔ اپنے لوگوں سے ہم نے سنا ہے مجلس پکڑے، ارے اثر صاحب علی علی سنتے سنتے تو کان پک گئے۔ میں نے کہا کٹوا ڈالیے اپنے کان۔
اب سنیے، اب معاملہ کیا ہے کہ علی نائب رسول میدان غدیر میں الا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، خدمت اسلام کی، خدمت دین کی. اور اس کے بعد علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین. یہ غالب کا مصرع ہے، ہاں، جو میں نے پڑھا ہے آپ کے ساتھ. تو اب سنیے کہ ہم دنیا سے ہمیں شکایتیں ہیں، ہمارے دل کے کانٹے نکالیے. علی کو برا کہا گیا ممبروں پر، اور صدر اول اسلام میں کہا گیا، رسول کے 100 برس کے اندر کہا گیا. تو وہ راوی، وہ محدث، وہ مفسر، ان سب کے لیے کیا فرماتے ہیں آپ؟ کبھی اکیلے میں لیٹ کے اپنا انجام تو سوچیے. میری ایک بہت پرانی مثال ہے، 20 برس پرانی، لیکن ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سا مجمع میرا نیا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس 2 ہیرے تھے، اتنے بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے 2 ہیرے تھے، ڈائمنڈ اتنے بڑے بڑے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھے. نہ حیدرآباد کے نظام کے خزانے میں تھے، نہ جے پور کے مہاراجا کے خزانے میں تھے، نہ برطانیہ کے شاہی خزانے میں تھے، نہ بیلجیم کے رئیسوں کے پاس تھے، نہ امریکہ کے جویلرز کے پاس تھے. ساری دنیا میں اینٹیکس کے ماہر آتے تھے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے بھیا اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے تو ہم قیمت کیا بتائیں. یہ دنیا میں اپنی مثالات ہیں، کتنے ٹریلین ڈالر کے ہیں، کتنے ہیں، ہم کیا بتائیں، کہیں دنیا میں ایسے ہیں ہی نہیں. یہ تو ایک نایاب چیز آپ پاس ہے. ایک دن جو لوگ ہمارے پاس آئے تو دیکھا کہ ہمارے سامنے جو ٹیبل رکھی رہتی ہے اس پر 2 اتنے بڑے بڑے پتھر رکھے ہیں. تو کوئی لگا یہ پتھر کیسے رکھے؟ اب وہ رکھے ہوئے آکورڈ لگ رہے تھے، برے بے تکے تھے. ان کا یہ کیسے رکھے؟ اب میں نے کہا آپ نے سنا ہوگا ہمارے پاس 2 ہیرے تھے. کہ کیا مطلب تھے؟ کیا مطلب اب نہیں ہے؟ میں نے کہا ارے سن تو لیجیے. کیا کیا ہوا کیا؟ میں نے کہا 2 ہیرے تھے، کل رات کو کچھ لوگ آئے تھے ہمارے پاس، تو ہم سے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ہیرا بھی پتھر ہی ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی پتھر ہے، لہذا ایسا کرو کہ وہ پتھر ہمیں دے دو، یہ پتھر تم رکھ لو. تو بات مقبول تھی، ہماری سمجھ میں آ گئی. ہم نے وہ پتھر لے لیے اور یہ پتھر ان کو دے دیے. کہاں دے دیے. کیا نام تھا ان کا؟ کیا نام نہیں پوچھا. کیا شکل صورت تھی؟ کہا اندھیرے میں سر آپ کا وقت غور نہیں کیا ہم نے. اب دیکھو گے پہچان لو گے؟ نہیں پہچان پائیں. اندھیرا تھا، غور نہیں کیا ہم نے. وہ لے کے چلے گئے. کہاں لے کے چلے گئے؟ آپ یقین مانیے اگر میں سچ بول رہا ہوں اور واقعاً ایسا ہوا ہے تو میں پاگل ہو گیا ہوں. اب میڈیکل سرٹیفکیٹ اور ڈاکٹر کے چکر میں پڑھ کے پیسہ ضائع نہ کیجیے. یہ بات بالکل پکی ہے کہ دولت کی زیادتی اور خیالات نے مجھے پاگل کر دیا. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ ہیرے جو تھے وہ میرے خاندانی تھے، بزرگوں کے وقت سے چلے آ رہے تھے. اس میں میرے بھائی کا بھی حصہ تھا، میرے خاندان والوں کا بھی حصہ تھا. چونکہ گھر کا سب سے بڑا میں ہوں لہذا پوزیشن میں میرے تھے. میری نیت بری ہو گئی، میں نے چاہا سب ہتھیار لوں تاکہ بھائی کا حصہ بھائی کو نہ ملے. اگر یہ قصہ ہے تو میں چور ہوں، ایسا چور ہوں جو اپنے بھائی اور اپنے خاندان والوں کا مال چرانا چاہتا ہوں. اگر جھوٹ بول رہا ہوں اور بنا ہوا پاگل ہوں تو چور ہوں، اور اگر سچ بول رہا ہوں اور واقع اندرے دیے ہیں تو پھر پاگل ہوں. ہر صورت میں نہ چور پر اعتبار کیا جا سکتا ہے نہ پاگل پر. جو چور پر اعتبار کرے وہ بھی عقل سے اترا ہوا، جو پاگل پر اعتبار کرے اس کا بھی دماغ صحیح نہیں. آج دنیا ہم سے امت کیا اڑاتی ہے؟ جس امت کے پاس
حسن و حسین جیسے دو ہیرے تھے. جس امت کے پاس حسن و حسین جیسے دو ہیرے تھے جن کا جواب انبیاء کے خزانوں میں نہ تھا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک خزانہ عصمت میں جس کی مثال نہ تھی، جس امت کے پاس اللہ نے حسن و حسین جیسے دو ہیرے دیے ہوں، وہ معاویہ و یزید سے بدل لے. کیا کہیے گا آپ؟ کس پہ بھروسہ کریں؟ کیا بھروسہ کریں؟ ملوکیت کے چکر میں، شہنشاہیت کے چکر میں، کنگڈم کے چکر میں، فرعون کے چکر میں پورا اسلام برباد ہوا. عزیزان گرامی، یہ محرم نہ ہوتا، یہ ذکر اہل بیت نہ ہوتا، یہ مجلسیں نہ ہوتی، تو آج اسلام کا نام نہ ہوتا روئے زمین. کہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے اسلام کی سچی تصویر اپنی جان دے کے پیش کی. اور عزیزان گرامی، مظلومیت اسی لیے ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ پانی منگوا لیا ہے معجزے سے، کیوں نہ کھانا منگوا لیا معجزے سے، سکنڈوں میں پانی اور کھانا آتا، مگر آپ کے دل میں پھر یہ درد نہ ہو. جب آپ یہ سنتے کہ مولا کا پانی بند کر دیا گیا اور کھانا بند کر دیا گیا، مولا نے آسمان کو دیکھ کے کہا معبود بھیج، اور ملائکہ لیے ہوئے سبق چلے آئے، تو نعرہ صلوات تو بلند ہو جاتا ہے مگر آنکھ سے آنسو نہ ٹپکتا. آنکھ سے آنسو نہ ٹپکتا کہ حسین نے اور ان کے خاندان والوں نے اور ان کے اصحاب نے یہاں سے وہاں تک فرشتوں نے جنت کے خوان لگا دیے اور ایک سے ایک جنت کی نعمتیں بیٹھ کے نوش کرتے. تو یہ بات ایک فضیلت کی بات تو ہوتی بے شک کہ بھائی کیوں نہیں ان کی فضیلت، لیکن یہ درد جو آپ کے دل میں آج ہے، پھر آپ مجھے انصاف سے بتائیے اس واقعے کے بعد پھر یہ درد ہوتا